بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں استغفار پڑھنے کے کرشماتی معجزات، استغفار پڑھنے کے فضائل و برکات، استغفر اللہ پڑھتے رہنے سے کیا ملتا ہے، توبہ استغفار سے مشکلات کا حل کیسے نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ و استغفار کی فضیلت کے ضمن میں کافی زیادہ ارشادات فرمائے ہیں، جن سے بخوبی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ توبہ و استغفار سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے، ہر طرح کی پریشانی اور الجھن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرنے سے ہر طرح کے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فراخی رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے استغفر اللہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ روز محشر میں خوشی کے حصول کے لیے، روز محشر میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، اور روز محشر میں اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے استغفر اللہ ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ روز محشر اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے بکثرت استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مراد پوری ہونے کے لیے، ہر حاجت پوری ہونے کے لیے، محتاجی مفلسی ختم ہونے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، فقر سے غنا حاصل کرنے کے لیے استغفر اللہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، تم میں سے ہر شخص گناہگار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور جو شخص یہ جانتے ہیں کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تم کو روزی دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان بھر کر جمع ہو جائیں، پھر یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر کسی ایسے شخص کی طرف ہو جائیں جو سب سے زیادہ گناہگار ہو، تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتی۔ قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے استغفر اللہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ایسے ہی ہے جس طرح کے ڈوبنے والا فریادی ہو۔ میت دعا کا انتظار کرتی رہتی ہے جو اسے اس کے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی طرف سے پہنچ جائے، بس جب اس کو کوئی دعا پہنچ جاتی ہے تو ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا کی وجہ سے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب و انعام داخل فرماتا ہے، اور بلا شبہ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے۔ نیکی کے حصول کے لیے استغفر اللہ کس طرح پڑھیں۔ ناظرین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ زبان کی اصلاح کے لیے استغفار کس طرح پڑھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے فحش کلامی کے ساتھ پیش آتا تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زبان مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار سے کیوں دور ہو، میں اب روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ عذاب سے بچاؤ کے لیے استغفر اللہ کس طرح پڑھیں۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانت نازل فرمائی ہے جن کا قرآن پاک کی سورۃ الانزال میں ذکر ہے۔ جب میں وفات پا جاؤں گا تو ایک امانت اٹھ جائے گی، اور دوسری امانت یعنی استغفار قیامت کے دن تک اس کے لیے اپنی امت کے اندر چھوڑ جاؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں جس آیت مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن مجید واقعی تیری طرف سے ہے تو اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ شیطان کے جال سے بچاؤ کے لیے استغفر اللہ ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ ناظرین، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے قسم ہے تیری ذات کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے قسم اپنی ذات و جلال کی اور بلند و مرتبہ کی کہ میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔